اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، خطیب اسلام، مجاہد اسلام، غازی اسلام، حضرت مولانا الحاج علامہ محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم حافظہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ علامہ محمد رفیق جامی صاحب۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآوی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہیں، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجیٰ کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں، درود شریف پڑھ لیں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، آج کا یہ پروگرام محفل شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد کی گئی ہے۔ آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ استاذ القراء، محبوب القراء، زینت القراء، فخر القراء
جو میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میرے ساتھ بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. میری مراد قاری آفتاب صاحب، ان کا حکم ہوا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار. حضور خود بہار ہیں اور آئے بھی بہار کے مہینے میں. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، صورت حسین، سیرت بہترین، صورت دے اندر جمال، سیرت دے اندر کمال، ویکھو تے بالکل آمنہ دا لال ہے. سمجھ آ رہی؟ کتاب ملی کتاباں چو آلہ، یار ملے یاراں چو آلہ. حضور نو نبوت ملی نبوتاں چو آلہ، حکمت ملی حکمتاں چو آلہ، خلق ملیا چند تاریاں تو آلہ، معبود ملیا سبحان رب یل سبحان. میری نبی دا بچپن آلہ، جوانی آلہ، بڑھاپا آلہ، زلفاں آلہ، بحیثیت شوہر ہون دے اعتبار نال آلہ، نام دے اندر آلہ، کام دے اندر آلہ. میرے رب نے اپنے حبیب دا سینہ بھی آلہ بنایا، پسینہ بھی آلہ بنایا، محمد دا مدینہ بھی آلہ بنایا. 9 یا 12 ولادت. میں تکرار نہیں کرتا کیونکہ حضور دی ذات تکرار لئی نہیں آئی، پیار لئی آئی. سبحان اللہ. میں 9 کہہ رہے ہیں، تسی 12 کہہ رہے ہو. چلو 12 ہی صحیح قاری صاحب، چلو 12 ہی صحیح. لیکن میرے محبوب دی ایک ولادت نہیں، 2 ولادتاں. ایک ولادت 12 ربیع الاول، صوفی جی پیچھے نہیں دیکھنا. ایک ولادت 12 ربیع الاول. سر جی اتھے آ جاؤ تسی. چل اپنے خطیب بنگال وہ پڑھ لینا انہوں دا تھیلا جا. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، لاہور میں ڈیوٹی ہے ان کی. توجہ ہے. 9 یا 12 میں تکرار نہیں کرتا کیونکہ حضور دی ذات تکرار لئی نہیں آئی، پیار لئی آئی. چلو 12 ہی صحیح لاہور آ لے ہو، لیکن ایک ولادت نہیں، 2 ولادتاں. ایک ولادت 12 ربیع الاول، ایک 40 سال تو بعد 12 ربیع الاول جسمانی ولادت، 40 سال تو بعد روحانی ولادت. 12 ربیع الاول جمال ظاہر ہویا، 40 سال تو بعد کمال ظاہر ہویا. 12 ربیع الاول تشریف لے آئے، محمد بن عبداللہ بن کے آئے. 40 سال تو بعد محمد الرسول اللہ بن کے آئے. 4-5 گلیں آپ کرنی ہیں ضرورت. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی دے اندر بڑیاں دعاواں کیتی ہیں، تسی بھی کر دو، میں بھی کرتا ہوں. بڑی دعائیں کی. 2 دعائیں ایسی کی، 2 دعائیں ایسی مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا. آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. 2 دعائیں ایسی مانگی قاری صاحب، اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا.
ایک دعا کی زمزم والا آ گیا، دوسری دعا کی کوثر والا آ گیا۔ وہ کوثر والا کیسے آیا اب سنو ذرا۔ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں جس وقت میرے ہاں حضور کی ولادت ہوئی، مکہ معظمہ کے اندر روشنی ہو گئی، قحط دور ہو گیا، آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سلام کرنے آ رہے ہیں، پورے مکہ کے اندر خوشبوئیں پھیل گئیں، روشنی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آئی آمنہ فکر نہ کر، آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,24,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا۔ جن گلیوں سے تیرا لال گزرے گا میں گلیاں روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا میں بازار روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا میں غاریں روشن کر دوں گا۔ اس کی روشنی عام ہوئے گی، چمک عام ہوئے گی، دمک عام ہوگی۔ کیوں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ روشنی والا۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ اشعار کے اندر کرتا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ غرض چاروں سمت، مشرق مغرب شمال جنوب، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا حضور کے آنے سے پہلے۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ قاری آفتاب الرحمان صاحب، آگے کیا ہے لقب؟ رحمانی۔ حقیقت کی خبر دینے، توجہ رکھنا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ آگے دادا جان نے اٹھا لیا، ابا جی پہلے فوت ہو گئے تھے، سمجھ آ گئی؟ دادا جان نے اٹھا لیا اور لے کر باہر نکلے۔ بہو آمنہ کہنے لگی ابا جان کدھر اس کو لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میرا دل چاہتا ہے آنے والے اس بچے کو سب سے پہلے میں اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاتا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ لے کر جا رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں، کینکریں سلام کر رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اللہ کرے قاری صاحب دی مسجد بندے بھی بول پہ۔ یہ دیوانہ ہے، درویش ہے، بس مستانہ ہے۔ یہ کلندر ہے لاہور کا صبح، اس دی وجہ نہ تو لاہور عذاب نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ کہو سر۔ دادا جان نے اٹھا لیا، لے کر جا۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کینکر بول پڑے۔
یہ شان مصطفیٰ ہے. توجہ کریں. ایک اور جملہ کہہ دوں, اشتہار پہ لکھا ہوا ہے شان محمد مصطفیٰ کی محفل. جب حضور پیدا ہوئے نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی. نہیں سمجھ آئی؟ کیوں؟ ختنے اللہ نے اندر ہی کر دیے. بچہ بچی پیدا ہو نا تو ولادت کے وقت غلاظت نکلتی ہے, خون نکلتا ہے. اللہ نے حضور کو پاک پیدا کیا. اور بھی کوئی کائنات میں اس طرح پیدا ہوا ہے اندر ہی ختنے ہوں؟ قاری صاحب توجہ کرو. جس وقت بچہ اور بچی پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہیں, روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. اس کی دو وجہ ہیں. بچہ پیدا ہو یا بچی, آپ پیدا ہوئے, میں پیدا ہوا رو رہا تھا. آج کل تو سارے رو رہے ہیں. بچی بچہ پیدا ہو روتا ہے. کیوں؟ اس کا ناڑوا جب کاٹا جاتا ہے نا تو رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر وہ روتا ہے. آواز آتی ہے, رونے کی ضرورت نہیں, ایک دروازہ میں نے بند کیا ہے, 16 سوراخ ادھر ہیں, 16 سوراخ ادھر ہیں, میں نے تیرے لیے رزق کے 32 دروازے کھول دیے ہیں. اور ایسا دودھ پلاؤں گا, گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تیرا دل چاہے چشمہ دودھ رات 1 بجے 2 بجے, بس رونا تیرا کام ہے, دودھ پلا دینا ماں کا کام ہے. قاری صاحب ایک دروازہ بند, 32 دروازے کھل گئے. 2 سال تو بعد آپ نے دودھ چھڑایا, اب پھر وہ روتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا بندہ ہے نا, میں نے 32 دروازے تیرے بند کیے ہیں, 32,000 دروازہ رزق کا کھول دیا ہے. کیلا کھا تیری مرضی, سیب کھا تیری مرضی, دودھ پی تیری مرضی, چائے پی تیری مرضی, بسکٹ کھا, رس کھا, فروٹ کھا, آٹا کھا. اب میں نے 32,000 تیرے دروازے کھول دیے. ابھی بچہ آیا نہیں, اللہ نے رزق کا پہلے انتظام کیا ہوا ہے. نہیں آیا, 4 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے, رزق تو موجود ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے فیکٹری پہلے لگا دی ہے. ہم پیدا ہی نہیں ہوئے, فیکٹری لگی ہوئی ہے. بچہ بچی پیدا اور روتا ہے. جب بچہ بچی پیدا ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھا ہے لفظ موت. جب آپ پیدا ہوئے, میں پیدا, یہاں لکھا ہوا تھا. پہلے دن آنے والے کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے. بچہ ہو یا بچی, پیشانی پر لفظ سارے بولو موت لکھا ہوا. جب حضور پیدا ہوئے پیشانی پر لفظ موت نہیں لکھا ہوا تھا. یہ ہے شان مصطفیٰ. آیا اسرائیل, اندر آنے کی اجازت مانگی. جب حضور کے پاس اجازت لے کر آیا, یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. آج تک اسرائیل نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت یہ صرف حضور کا مقام. اندر آئے, اجازت لے کر اندر آئے. میری طرف دیکھو یار, یہ کیا ہے؟ یہ بھی حضور کی شان ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, جب حضور کے پاس گئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور عرض کیا اسرائیل نے, آقا آج تک میں نے کسی کو سلام بھی نہیں کیا. یہ بھی آپ کی شان ہے. آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا. نمبر 3, جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے لیے موت کا وقت وہ بات آنے لگی ہے, میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے. اسرائیل نے عرض کیا, آقا ساری دنیا میری پابند ہے, میں آپ کا پابند ہوں.
भूंडी है और तो कुछ नहीं, तुसी उधर ही देखी जाते हो। वो भी तकरीर सुनन आई है, सुभान अल्लाह कहो जरा। लाल टोपी वाले डरता क्यों है तू? सरकार की आमद हो गई, न दाई की जरूरत न नाई की जरूरत। लगाऊं मैं खोलने बाद। आमना लाहौर वाले कारी आफ्ताबुर रहमान की मस्जिद वाले पूछते हैं क्या तू कह रही है? उसने कहा मैं सच कह रही हूं। जब मैंने अपने बच्चे की जुल्फों की तरफ देखा कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा सुरमा लगा हुआ है, मैंने वजूद की तरफ देखा तो खुशबुएं लगी हुई हैं। या अल्लाह ये क्या हो गया? आवाज़ आती है आमना माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। एक बात याद रखना, नबी स्कूल में नहीं जाता, यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, ये पका लो बात। जिसके सर पे अल्लाह नबुव्वत का ताज रखता है ना, वो स्कूल नहीं जाता, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता, वो कॉलेज नहीं जाता। क्यों? नबी होता ही वो है। शागिर्द फर्श पे होता है, उस्ताद अर्श पे होता है। वो पढ़ने के लिए नहीं जाता किसी से। या अल्लाह मेरे महबूब दुनिया के अंदर आ गए, दादा जान लेकर जा रहे थे, पत्थर सलाम कर रहे हैं। अब मैं मक्खन निकालने लगा हूं। आपका नाम क्या है? मलक अनवर। एक हो दूसरा जी, वो किधर गया? तवज्जो करो। अनवर साहब, पत्थर हुजूर को सलाम कर रहे हैं। आपको भी कभी किया है? हुजूर की शान है ना। पत्थर सलाम कर रहा है, कैंकरें सलाम कर रही हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, ये जुमला लिख लेना। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, ऐलान नबुव्वत से पहले मक्का के जो पत्थर मुझे उठ उठ कर सलाम करते थे, मैं आज भी उन पत्थरों को पहचानता हूं। फिर एक दफा कहो। अब क्या निकालने लगा हूं? हजरत का तारफ क्या है? अच्छा, मौलाना साजिद महमूद साजिदी साहब, मेरी तरफ देखें। मैं आज भी उन पत्थरों को पहचानता हूं। अब मैं लगा हूं वो मोती निकाल कर देने। ऐलान नबुव्वत से पहले जो पत्थर मुझे सलाम करते, मैं आज भी उन पत्थरों को पहचानता हूं। लाहौर वालों, अगर मेरा नबी उन पत्थरों को पहचानता है तो दरूद पढ़ने वालों को भी पहचानता है, नमाज पढ़ने वालों को भी पहचानता है, चिल्ला 4 महीने वालों को भी पहचानता है। जलसा कराना, महफल कराना, इसके अंदर आना, वक़्त लगाना, क़यामत वाले दिन नबी उनको भी पहचानेगा। और एक पहचान की और बड़ी बात है, या रसूल अल्लाह, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों लोग क़यामत के दिन होंगे, क़यामत के दिन आएंगे, उम्मत को कैसे पहचानोगे? फरमाया मुझे कोई मुश्किल महसूस नहीं होगी। मेरी उम्मत के वुज़ू वाले आज़ा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे और उनके सिजदे वाली जगह सूरज की तरह दमक रही होगी। मैं पहचान लूंगा। कारी साहब, तवाफ कराया, घर में लेकर आ गए, कहने लगे आमना जल्दी न करना। क्या कहा? जल्दी न कर। बात समझ आ रही? अब्बा जी किस बात में जल्दी न करो? फरमाया बेटा आमना, इसके नाम रखने में जल्दी न करना। अब्बा जी आप क्या करेंगे? मैं मक्का वालों को बुलाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, फिर इसका नाम रखवाऊंगा। अगर समझ आई है तो कह दो सुभान अल्लाह। मैं फिर लौटा देता हूं। मैं मक्का वालों को बुलाऊंगा,
दावत खिलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, फिर इसका नाम रखवाऊंगा। आमना कहने लगी अब्बा जान आप किन को बुलाएंगे, किन को दावतें खिलाएंगे? अभी तो ये पैदा ही नहीं हुआ, फरिश्ते मुझे पहले ही नाम बता गए हैं। जब मैं और आप पैदा, हमारी वालदा को भी अल्लाह ने पहले नाम बताया था। ये किसकी शान है? हुजूर की शान। ये हुजूर की शान है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा वो कौन सा नाम है जो फरिश्तों ने तुम्हें बताया, मुझे भी बता। आमना कहने लगी अब्बा जान बशारत के मुताबिक आमना ने नाम बतलाया। जब आप सुभान अल्लाह नहीं कहते, मैं कहता हूं इनको समझ नहीं आई। बशारत के मुताबिक आमना ने नाम बतलाया, फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। दादा जान कहने लगे मेरा दिल करता है एक नाम मैं भी रख लूं। खुशी होती है ना। फूफो कहती मैंने रखना है, खाला कहती मैंने रखना है, ताया कहता मैंने नाम रखना है। बसा औकात घर के अंदर नाम रखने पर ही लड़ाई हो जाती है। तो अड्डे नहीं होंगे, सुभान अल्लाह कहो जरा। दादा जान कहने लगे एक नाम मैं भी रखना चाहता हूं। क्या नाम? कहा दादा नी है बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। हाजी साहब आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद साहब। आज इन्होंने चाय हमें पिलाई है, बिस्किट भी खिलाए हैं। सुभान अल्लाह कहो जरा। चीनी का क्या भाव है अनवर साहब? 100 रुपये। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ हुक्मरानों, जनाब इमरान साहब 500 रुपये किलो भी चीनी कर लो, मौलवी का हलवा कोई बंद नहीं कर सकता। चलो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अहमद। अब मैं उसकी वजाहत करने लगा हूं। कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। क्यों? कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। कारी साहब के इश्तार का उन्वान पढ़ो, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। दादा भी कहता है मेरे पोते की शान इतनी है कि सारा जग उसकी शान का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा लाल मेरा पोता सारी कायनात से आला है। कितना आला है? जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, जिस तरह गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, जिस तरह फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जिस तरह जुमा सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, रमज़ान का महीना सारे महीनों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, जिस तरह बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबी से आला, ताबी तबा ताबीन से आला, इमाम औलिया से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सर मुहद्दिस से आला, मुअल्लम मुबल्लग से आला, आलिम आबिद से आला, इसी तरह मेरा मोहम्मद सारी कायनात से आला। कारी आफ्ताबुर रहमान साहब, हुजूर का नाम एक अहमद, एक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो रखो। अहमद का माना क्या है, मोहम्मद का माना क्या? 1 मिनट में आपके दिल में उतारता हूँ। अहमद उसको कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा खुदा की शान बयान करे, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफें सारा जग भी करे, रब भी करे।
जग भी करे तुसी सारे कहो अल्लाह अल्लाह। जदों लफ्ज़े अल्लाह आया ना, मेरे वाले इधर उधर ना देखना, थल्ले वाला लब थल्ले हो गया, ऊपर वाला ऊपर हो गया, मिले तो नहीं ना। जदों लफ्ज़े अल्लाह जुबान पे आया, दोनों लबों के दरमियान फासला हो गया। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा नाम लेना है खालिक को मखलूक में जरा फर्क कर लिया करो, जरा फासला कर लिया करो। और अपने हबीब अपने महबूब के नाम में दो मीमें रख दी हैं, दो मीमें रखी हैं। या अल्लाह क्यों? फरमाया जब तुम्हारी जुबान पर पहली मीम आएगी वो मीम फासले मिटा देगी, दूसरी मीम तुम्हें रब से मिला देगी। हुण कहो कहो करोड़ मर्तबा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो दिमाग खुश्क हो जावे, जुबान लक्कड़ हो जावे। कारी साहब जुबान लक्कड़ हो गई, गला खुश्क हो गया, दिमाग खुश्क हो गया, पढ़ पढ़ के थक गया, लब जफियां नहीं पाते, ला इलाहा पढ़ी जांदा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे हबीब दा नाम जुबान ते लै, जदों तू जुबान ते मेरे हबीब दा नाम लेगा लब भी मिल जाएंगे, रब भी मिल जाएगा। फ्रांस के कुत्तों नहीं पहुंचे, फ्रांस के लईनों, फ्रांस के मलूनों, फ्रांस के खबीसों, फ्रांस के बदबख्तों बदनसीबों, तुम मेरे महबूब की तस्वीरें बनाते हो, तुम हुजूर के कार्टून बनाते हो, तुम हुजूर के खाके बनाते हो, तुम खाक हो जाओगे, तुम्हारे अवानो अंसार खाक हो जाएंगे, तुम्हारे मददगार खाक हो जाएंगे। मोहम्मद की अजमत का परचम क़यामत तक लहराता रहेगा। लाहौर वालों, कोई चीज हमें इतनी अजीज नहीं है जितनी मोहम्मद की इज्जत अजीज है। तुमने खाके बनाकर करोड़ों मुसलमानों के दिलों को मजरू किया है। मैं कह दूं एक जुमला, फ्रांस के सदर तू खाके लटकाता है। मैं कहना चाहता हूं आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दहशतगर्द फ्रांस का सदर है, जिसने ये खाके लटकाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है, मुसलमानों को मुश्ताइल किया है। काश किते तू सानू लब जावे सही एक बार। नहीं जुमला समझे तुसी, चलो लभना तो कोई नहीं, इत्थे बैठ के हुण दुआ कर दियो कि या अल्लाह सारा पाकिस्तान दा करोना जमा करके ना फ्रांस दे सदर दे बदन च वाड़ दे। आमीन ते कहो। कोरोना खुद ही निपट लेगा। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है। तुम कहते हो कि लोग इस्लाम से हट जाएंगे, नाम मुस्तफा मत छेड़ो इसको। हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारी नस्लें, सिर्फ नस्लें नहीं, हम अपनी इज्जतें भी मोहम्मद पे कुर्बान कर देंगे। क्यों? नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कटमरू में ख्वाजा है यसरब की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कुछ लोगों की तवज्जो नहीं है, मैं देख रहा हूं, तवज्जो करें हाजी अनवर साहब, मेरी तरफ देखें, मत इस मसले को छेड़ो। वरफा ना लका जिक्र, कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अल्लाह अपने हबीब का दर्जा बुलंद नहीं कर देता। मैं लगाऊं एक शेर पढ़ने, तवज्जो करें। महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। कोई रोटी रोटी का भी इंतजाम है क्या? तो फिर मैं आवाज निकलेगी, कहो इंशाअल्लाह। महशर में गुनहगारों के लिए, फिर तवज्जो करो,
محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، مجھ کو تو نام تمہارا کافی ہے۔ گزشتہ سال بھی قاری صاحب نے مجھ سے تاریخ لی تھی، لیکن اچانک بیمار میں ہو گیا، جس کی وجہ سے میرے ہمت نہ رہی کہ میں سفر کر سکوں، زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ اور میں نے بھی معافی کر دو تو قاری صاحب نے بھی معاف کر دینا، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف سے، میں نے کبھی جلسہ نہیں چھوڑا ہے، پروگرام ان کا بھی تھا۔ میں دوبارہ حضرت آنے کے لیے تیار ہوں اور بغیر فیس کے آ جاؤں گا، شرعی تقاضے ہو جاتے ہیں، کیا کریں، ہمیں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، حضور کے خاکے نہ بناؤ، خاک ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں خاک ہو جائیں گی۔ ان شانی آقا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ حضور کی عظمت روزانہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے اندر نماز پڑھو، اللہ کے اندر روزہ رکھو، اللہ کے اندر حج کرو، اللہ کے اندر صدقہ کرو، زکوٰۃ دیا کرو، مسجد آباد کریا کرو۔ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے؟ تواڈے نزدیک ہوئے گا، بولو تو صحیح سے۔ زکوٰۃ دیندا ہے؟ اللہ کہندے نے ایک کم مخلوق دے جہدے وچ میں بھی شامل ہو جانا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ درجات بلند ہوتے جا رہے، نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور کے گستاخ کی گردن اڑا دو، اور امام مالک کہتے ہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے، یا میں زندہ رہوں گا اس دھرتی پر یا حضور کا گستاخ زندہ رہے گا۔ اتنا سخت فتویٰ دیا انہوں نے۔ نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا۔ پوری دنیا کے اندر وقت بدلتا ہے، اب ہماری رات ہو رہی ہے نا، امریکہ کے اندر دن نکل رہا ہے، اب ہمارے رات ہو رہی ہے 9 بجے 8 بج رہے ہیں، لندن کے اندر 4 کا ٹائم ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1 منٹ بھی خالی نہیں جہاں اذان نہ ہو رہی ہو، نام گونج رہا ہے۔ ایک بات اور سنیں، امام زین العابدین بیمار کربلا، امام حسین کا لخت جگر جب سارے کربلا میں ذبح ہو گئے، زین العابدین کو امام حسین نے کہا بیویاں ہیں پردے دار، ان کو مدینے لے جانا۔ کوفے سے جب نکلے ہیں، ایک یزیدی کہنے لگا بتاؤ تم اونچے ہو یا ہم اونچے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ خاندان تو سارا ذبح ہو گیا، تم اونچے ہو یا ہم اونچے؟ زین العابدین کہنے لگے او سوال کرنے والے، مسجد کن کی ہے؟ کہنے لگا ہماری، خطیب ہمارا، مؤذن ہمارا، خادم ہمارا۔ سوال سمجھ لینا پھر جواب آئے گا۔ مؤذن آپ کا ہے، خطیب آپ کا، مسجد آپ کی ہے، کر سوال کیا کرتا ہے؟ تم اونچے ہو یا ہم اونچے؟ زین العابدین کہنے لگے 5 منٹ صبر کر ذرا، 5 منٹ، حکومت تیری ہے، مسجد تیری ہے، امام تیرا ہے، خطیب تیرا ہے، اگر تیری مسجد کے میناروں میں آذان میں تیرے نانے کا نام آئے تو تم اونچے، اگر اس کے باوجود میرے نانے کا نام آئے تو ہم اونچے ہیں۔
قاری صاحب کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں آقا، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ میرا محبوب اعلی سبحان اللہ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ اب سارے مکہ میں خوشی ہے۔ ادھر سے کوئی آیا؟ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ ایک میرا بیان لاہور میں 3 بجے ہونا ہے رات کے۔ کتنے بجے؟ اور مجمع انشاءاللہ تقریباً 20,000 سے لے کر 18,000 سے لے کر 20,000 کا۔ گزشتہ سال 15,500 آدمی تھے جو دروازے سے نکل کر جا رہے تھے، اور دروازہ گنتی کرتا ہے نا، دروازہ گنتی کرتا ہے، تو اس دروازے نے یہ بتایا چاروں طرف کہ 15,500 آدمی اندر آ گیا ہے، اتنے ہی باہر کھڑے ہوئے۔ مسجد چھوٹی ہے نا، سبحان اللہ کا دل بڑا ہے۔ چلو ویسے میں کہہ رہا ہوں، یہ دعا کر دو کہ آج مجھے جلدی ٹائم دے دیں۔ سبحان اللہ دیکھو، سرکار کے آمد پر سارے جگ میں خوشی ہے، ٹھیک ہے، سارا شہر خوشی ہے۔ آمنہ رو رہی ہے، آمنہ تو کیوں روتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگوں میں اس لیے رو رہی ہوں، کاش میرا خامد بھی آج زندہ ہوتا، گھر میں خوشیاں دگنی ہو جاتی، خامد میرا زندہ ہوتا، بچے کو سینے پہ لٹاتا، میرا خامد زندہ ہوتا، آج اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھاتا، خوشبوئیں لے کر آتا، کپڑے کا انتظام کرتا، دوستوں کی دعوتیں کرتا۔ وہ تو اس کے آنے سے پہلے قبرستان میں چلا گیا۔ آواز آتی ہے آمنہ فکر نہ کر، علم یجد کا یتیما فآوا۔ آمنہ بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے۔ جب تیرے لال کو پانی کی ضرورت پڑے گی، ٹوٹیوں کے پاس نہ جائے، فریجوں کے دروازے نہ کھولے، میں اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو خوشبو کی ضرورت پڑے گی، میں اس کے پسینے میں خوشبوئیں بھر دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، اس کا فکر کرنے والا میں جو موجود ہوں، تو فکر نہ کر، میں جو فکر کرنے والا موجود ہوں۔ جب تیرے لال کو سونے کی ضرورت پڑے گی، لوگ 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئیں گے، کوئی 50 لاکھ کے بیڈ پہ سوئے گا، میں تیرے لال کو کعبے کے اندر سلا دوں گا۔ آمنہ رونا بند کر دے، آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو چھتری کی ضرورت پڑے گی، اس کو کہو جب باہر نکلنا ہے چھتریاں لے کر نہ چلے، کیونکہ میں نے بادلوں کو نوکر بنا دیا ہے۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو کھڈونوں کی ضرورت پڑے گی، لوگ لاہور سے لے جاتے ہیں، لیے والے، پکھر والے، شور کوٹ والے، وہ کھڈونے لے جاتے، لاہور سے لایا ہوں۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے کھڈونے مکہ سے لائیں گے، مدینہ سے لائیں گے، برطانیہ سے لائیں گے، ہر باپ کی خواہش ہوتی میں لے جاؤں۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو کھڈونوں کی ضرورت پڑے گی، انگلی کا اشارہ یہ کر دے گا، آسمانوں کا چاند کھلونا بنا کر قدموں میں لے آؤں گا۔
آمنہ فکر نہ کر، ابو جہل سلام نہیں کرے گا، عتبہ شیبہ سلام نہیں کریں گے، میں تیرے لال کو پتھروں سے سلام کرا دوں گا۔ ابو جہل کلمہ نہیں پڑھے گا، ابو جہل کی مٹھی کے اندر جو کینکریں ہوں گی میں اس کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ یہ ہے شان محمد۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی میں اسے فرش زمین سے اٹھاؤں گا، عرش بری کی سیر کراؤں گا۔ آواز نہیں آئی؟ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا؟ یہ میں تحفہ آپ کے لیے انڈیا سے لے کر آیا ہوں۔ مولانا میں انڈیا بھی گیا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی کی قبر، رشید احمد گنگوئی، حضرت تھانوی کی قبر پر گیا ہوں، مولانا مدنی رحمہ اللہ، شیخ الہند کی قبر، حافظ زامن کی قبر پر گیا ہوں انڈیا، وہاں سے ایک تحفہ لایا ہوں۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا؟ تھوڑا آہستہ کہو سبحان اللہ، نہیں تھوڑا اور آہستہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا؟ وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ یہ مولانا آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نبی امی لقب، توجہ پڑھے لکھے ذرا سے، میں نے پہلے بتایا تھا نبی پڑھنے نہیں جاتا، لیکن جس امت میں آتا ہے سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جس قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجنا ہوتا ہے نا، نبی بنانا ہوتا ہے، وہ ساری قوم سے حسین و جمیل ہوتا ہے۔ نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، میرے بات جاری رہے گا نا کام ابھی کیا کرنا دعا کر۔ کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے آسی کو، آپ سب کو آمین۔ یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے آسی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا۔ میں پھر کہتا ہوں، قاری صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، بہترین قاری ہیں، اور سب سے جو بڑی صفت ہے اللہ نے ان کو بہت زیادہ تقوی طہارت عطا کیا ہے، نیک بندہ ہے، مسجد آباد کر رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب کی اس مسجد کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، بچوں کو پڑھانا، نمازیں پڑھانا، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ بھی وعدہ کریں، ٹھہر چلو جی، وعدہ میں جب دوبارہ آؤں، میں نے چھوٹی مسجد نہیں دیکھنی کہ چھوٹی ہے، حالانکہ میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا لیکن میں چڑھ گیا ہوں، سمجھے؟ تو مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ میں نے ہزاروں کے مجمع دیکھ، کراچی میں میرے جلسے میں 50 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار۔ میں نے اتوار کو، یہ جو اتوار آ رہی ہے، میں نے اتوار کو فجر کے بعد 25 سال ہو گئے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب
ان کا 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے ریونڈ کی طرح، اس میں تقریباً 20,000 مرد ہوتے ہیں، 15,000 عورتیں ہوتی ہیں، وہ پورے ملک سے آئے ہوتے ہیں، ریونڈ بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے 25 سال گزر گئے ہیں، حضرت کی موجودگی میں فجر کے بعد میرا ہی بیان ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آنے کی توفیق عطا کرے، اور جب آپ نے دوبارہ آنا ہے نا، نام پڑھ لیا ہے نا، پڑھ لیا ہے؟ جب یہ ایسا نام آپ کے سامنے اپنے 2-2 3-3 ساتھیوں کو ملا کر لانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہو میں آپ کو روحانی غذا دوں گا، قاری صاحب انشاءاللہ جسمانی غذا دیں گے۔ آج آپ نے ایسی جسمانی غذا کا حال کرنا ہے، کچھ ڈشیں جو ہیں غازی کر دینا اور کچھ کو شہید کر دینا۔ یا اللہ بیماروں کو شفاعت یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانی صحت عطا فرما، تندرستی۔ قاری صاحب آپ بیمار ہیں، بچہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اللہ کرونا وبا ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، تیرا عذاب ہے، اس کو ختم فرما۔ اللہ معاشی حالات بہتر فرما۔ یا اللہ یہ کرونا کی وبا چلتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، شادی حال بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شاپیں بند ہو جاتی ہیں، رزق روزی لوگوں کا لگا ہوا ہے، ساڈا بھی لگا ہے۔ یا اللہ اس کو ختم ہی فرما دے، بلکہ محفل شان مصطفیٰ میں آنے والوں کی دعا ہے سارے ملک کا کرونا جو ہے نا وہ جمع کر کے مودی کے جسم کے اندر داخل فرما دے۔ آئے دن جو کشمیریوں پہ ظلم کرتا ہے، بچیوں کی عصمت دری کرتا ہے، نانے کے سامنے پوتے کے سامنے نانے کو مارتا ہے، بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزت لوٹتا ہے، اور اتنی دیر ہو گئی ہے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، نمازیں وہ نہیں پڑھ سکتے، عید نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، ہم کم از کم ان مظلوموں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ یا اللہ ان کو خلاصی عطا فرما، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ اس مجمع میں آنے والوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما۔ حضرت قاری صاحب کو یا اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کا فیض جاری فرما۔ جتنے علماء ہیں، قراء ہیں، سب کے دینی اداروں کو کامیاب فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی رونقیں بحال فرما۔ اللہ دنیا داروں کی محتاجگی سے، بے پردہ اور بے شرم کرنے والی مہنگی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک بچی بیمار ہے جس کو 2 ماہ کے بعد ایک ٹیکہ لگتا ہے، اس ٹیکے کی قیمت 6 لاکھ روپیہ ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس پر آمین کہیں۔ یا اللہ دنیا داروں کی محتاجگی سے، بے پردہ اور بے شرم کرنے والی مہنگی بیماریوں سے محفوظ فرما، خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یا اللہ قیامت والے دن جس پیغمبر کا ہم نے عظمت اور شان سنی، اللہ اس کے جھنڈے تلے جگہ نصیب، حضور کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔